بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 4 گرامر، جس میں ہم اس میں مکان لیں گے، اور یہ گرامر کا سبق ہے قرآن کے صفحہ 12 اشارہ ڈی کے ساتھ، یعنی لیسن نمبر 12 ڈی کے ساتھ والی گرامر کا سبق۔ کورس نمبر 4 یعنی اس کورس میں ہم صرف اور نحو کے کچھ اسباق سیکھ رہے ہیں۔ صرف میں ہم مؤنث کے صیغے، دو کے صیغے، مجہول کے صیغے اور کرما کے صیغے، یہ پورے افعال ہوئے، مؤنث والے افعال، دو کے افعال، مجہول کے افعال، کرما کے افعال، یہ سیکھ رہے ہیں۔ علم تو یہ تو ہوئی فعل کی بات، یعنی صرف میں دو ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک یہ ہے کہ مادے سے کیسے مختلف افعال بنائے جائیں، اور دوسرا ہے مادے سے کیسے اسما بنائے جائیں، نام بنائے جائیں۔ تو یہ نام جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ۔ صفت یعنی جو انسان کے اندر مسلسل ہو، تفضیل اس سے زیادہ ہو، دوسروں سے زیادہ، اور مبالغہ بہت زیادہ ہو، اور جمع تکسیر یعنی جمع بنانا بھی سیکھیں گے ہم، ٹوٹی ہوئی جمع۔ پھر سے اس میں مکان، اس میں صفت، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ اور جمع تکسیر۔ علم نحو میں ہم فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ سیکھیں گے، یہ جب آئے گا انشاءاللہ تو تفصیل آئے گی۔ فعل مضارع کے سامنے لم یا شرط کے الفاظ اور لامات و لن جیسے الفاظ، لم جیسے یا شرط کے الفاظ، لامات و لن جیسے الفاظ، لم و شرط، لامات و لن، یہ جب آتے ہیں تو کیا چینج ہوتا ہے، اس کو ہم یاد رکھیں گے۔ تو بس اس وقت اتنا ہی یاد رکھیے، لم و شرط، لامات و لن۔ علم پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا مؤنث کے صیغے، دو کے صیغے، مؤنث کے، دو کے، مجہول کے صیغے اور کرما کے صیغے۔ تو ذرا کرما کو ریپیٹ کر لیں گے ہم۔ کرما پورا ٹیبل کے بجائے ہم صرف 6 چابیاں لیتے ہیں، میرے بات دہرائیے۔ کرما یکرم اکرم، کرما یکرم اکرم، کریم ڈیش کرم، کریم ڈیش کرم۔ تو ایک بار آپ کو کرما کی چابی آ گئی نا، تو کرما کرمو کرمتا کرمتو کرمتو کرمنا یہ بنا سکتے ہیں۔ یکرم آ گیا، یکرمون تکرم، اکرم تکرمون اکرم، اکرم آ گیا، اکرم لا تکرم لا تکرم، اور کریم ڈیش کرم تو آپ نے سیکھ لیا۔ اور اسی سٹائل پر دوسرے آتے ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ ہے وہ یہی یاد رکھیے، حکیم، عظیم، کثیر، بصیر، کبیر، بعید، قصیر، یہ جو ہے الفاظ اس پیٹرن سے آتے ہیں، کرما سے۔ علم الحمدللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے اس میں مکان۔ عربی زبان میں جگہ یا مقام کا نام بنانے کے کئی قاعدے ہیں۔ کہاں سے بنانے کے؟ وہ 3 جو حروف ہے نا مادہ، اس سے بنانے کے کئی قاعدے ہیں۔ ان میں سے 3 قاعدوں کا ہم اس سبق میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ فعل اگر ہم کو معلوم ہوا، اس نے کیا، یعنی فاعل لام، اس سے اگر اس میں مکان یا کام کرنے کی جگہ بتانا ہے تو وہ ہے مفعل۔ فعل سے مفعل، تو ہمارا مکان کا اشارہ یہ ہے، لیکن ہر بار کرنا ذرا مشکل ہے، تو اس کو بس ایسے ہی رہنے دیجیے۔ فعل اس نے کیا، مفعل یعنی کام کرنے کی جگہ۔ تو اسی فارمولے کو ہم لیتے ہیں خرجہ، دوسرے افعال پر اپلائی کرتے ہیں۔ خرجہ یعنی وہ نکلا، تو مخرج نکلنے کا راستہ۔ ذہب وہ گیا، مذہب جانے کا راستہ، یعنی مذہب جیسے ہم کہتے ہیں یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ دخل وہ داخل ہوا، مدخل داخل ہونے کی جگہ، رائٹ؟ تو یہ سسٹم ہے۔ تو ترجمہ کیجئے، فعل اس نے کیا، مفعل کام کرنے کی جگہ، خرجہ وہ نکلا، تو مخرج نکلنے کا راستہ یا نکلنے کی جگہ۔ ذہب وہ گیا، مذہب یعنی مذہب یا راستہ، دخل وہ داخل ہوا، مدخل داخل ہونے کی جگہ۔ تو میں بولوں گا فعل، آپ بولیں گے مفعل، ٹھیک ہے؟ آپ جگہ بتائیں گے۔ فعل مفعل، خرج مخرج، ذهب مذهب، دخل مدخل۔ پھر سے فعل مفعل، خرج
مخرج، ذهب مذهب، دخل مدخل، علم. اچھا مفعل کی جمع ہے مفاعل، ٹھیک ہے، کام کرنے کی جگہ مفعل ہے، اس کی جمع مفاعل، یہ فارمولہ ہے. تو مخرج کی جمع کیا ہوگی؟ مخارج. مخرج نکلنے کا راستہ ہے، آواز کے نکلنے کی جگہ کو بھی مخرج کہتے ہیں، رائٹ. تجوید میں مخارج، مخارج حروف، جیسے میم کا مخرج کیا ہے؟ دو ہونٹ کے ملنے کی جگہ ہے ما، تو یہ مخارج ہے. تو مخرج کی جمع مخارج. مذہب کی جمع مذاہب. مدخل کی جمع مداخل، رائٹ. سیم فارمولا، ماشاءاللہ میتھمیٹیکل ہے بالکل. تو مجھے جمع بتائیے. مخرج کی جمع مخارج، مذہب کی مذاہب، مدخل کی مداخل، علم. ماشاءاللہ. مخرج کی جمع یاد رکھیے مخارج ہے، مخرجون یا مخرجین نہیں ہے. یہ جب جمع اون اور این کو فالو نہیں کرتی تو یہ جمع مکسر ہے یا جمع تکسیر ہے. بعض لوگ جمع مکسر کہتے ہیں، بعض لوگ جمع تکسیر کہتے ہیں، یعنی ٹوٹی ہوئی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ فارمولا اس کو توڑ دیا اس نے، اون اور این کا فارمولا توڑا ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جمع سے بنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا عربی بول چال لیتے ہیں. پہلے میں جملے سمجھاتا ہوں، جواب بھی، تاکہ آپ اس کو پھر جواب دے سکیں اس کا. این، این مطلب کدھر. این المدخل، آپ کسی بلڈنگ، جو بڑی بلڈنگ ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کدھر ہے انٹرنس، جانے کا راستہ کدھر ہے؟ این المدخل. تو مثلا جواب ہو سکتا ہے المدخل الی الیمین، مدخل جو ہے دائیں جانب ہے، دائیں طرف ہے، الی الیمین. این المخرج، نکلنے کا راستہ کدھر ہے؟ المخرج الی الیسار، مخرج بائیں طرف ہے. تو مجھے جواب دیجئے. این المدخل، المدخل الی الیمین. این المخرج، المخرج الی الیسار. پھر سے این المدخل، المدخل الی الیمین. این المخرج، المخرج الی الیسار، علم. اب ہم لیتے ہیں دوسرا قاعدہ اسم مکان کا، یعنی کام کرنے کی جگہ بنانے کا. ہم نے سیکھا تھا فعل سے مفعل، خرجہ سے مخرج. یہ ہے فعل سے مفعل، یہ بھی اسٹائل ہو سکتا ہے. جیسے سجدہ، اس نے سجدہ کیا، تو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. شرقہ، وہ طلوع ہوا، جیسے سورج طلوع ہوا. مشرق، طلوع ہونے کی جگہ. غربہ، وہ غروب ہوا، سورج غروب ہوا مثلا. مغرب، غروب ہونے کی جگہ. بائی دا وے یاد رکھیے انٹرسٹنگ بات، سورج جو ہے شمس عربی زبان میں مؤنث ہے، شرقت بولیں گے، غربت بولیں گے. بہرحال تو مجھے جواب دیجئے، ترجمہ کیجئے. سجدہ، اس نے سجدہ کیا. مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. شرقہ، وہ طلوع ہوا. مشرق، طلوع ہونے کی جگہ. غربہ، وہ غروب ہوا. مغرب، غروب ہونے کی جگہ. تو میں بولوں گا سجدہ، آپ بولیں گے مسجد. سجدہ مسجد، شرقہ مشرق، غربہ مغرب. پھر سے سجدہ مسجد، شرقہ مشرق، غربہ مغرب، علم. اچھا، جہاں تک جمع بنانے کا تعلق ہے نا، تو یہ سیم فارمولا ہے. جیسے مخرج کی مخارج تھی، مفعل کی مفاعل تھی، تو مفعل کی جمع بھی مفاعل ہی ہے. فارمولا پلورل کا سیم ہے. تو مسجد کی جمع مساجد، مشرق کی مشارق، اور مغرب کی مغارب. جمع بتائیے. مسجد مساجد، مشرق مشارق، مغرب مغارب. پھر سے مسجد مساجد، مشرق مشارق، مغرب مغارب، علم. آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال، ذرا اس کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے. حل صلیتا، کیا آپ نے پڑھا نماز؟ فی المسجد، مسجد میں. آپ بولیں گے نعم صلیتو فی المسجد، ہاں میں نے نماز پڑھی مسجد میں. دوسرا جملہ ہے من این تطلع الشمس، کدھر سے. من این یعنی کدھر سے طلوع ہوتا ہے شمس. یاد رکھیے شمس مؤنث ہے عربک میں. سورج طلوع ہوتی ہے، وہ یطلع ہی تطلع. تو آپ بولیں گے تطلع الشمس، سورج طلوع ہوتی ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں ترجمہ تاکہ یاد رہے آپ کو. من المشرقی، کیا یاد رہے کہ شمس مؤنث ہے.
और ऐन तग़रुबु शम्स, किधर गुरूब होती है सूरज? तग़रुबु शम्सु फिल मग़रिब, सूरज गुरूब या शम्स गुरूब होती है मगरिब में। जवाब दीजिए मुझे तीनों सवालों का। हल सल्लैत फिल मस्जिद? नअम सल्लैतु फिल मस्जिद। मिन ऐन तत्लुउ शम्स? तत्लुउ शम्सु मिनल मशरिक़ि। ऐन तग़रुबु शम्स? तग़रुबु शम्सु फिल मग़रिबि। अल्लिम। अब हम लेते हैं इसमें मकान बनाने का तीसरा कायदा। बहुत छोटी छोटी तब्दीलियां हैं इसमें है। फ़अला से ये बनेगा मफ़अला, जैसे दरसा उसने पढ़ा, मदरसा पढ़ने की जगह, मलका वो मालिक हुआ, ममलका मालिक होने की जगह या ममलकत, उर्दू में कहते हैं ममलकत, किंगडम। कतबा उसने लिखा, मकतबा लिखने की जगह, वेल यहां पर मतलब है लाइब्रेरी, और मकतब है ऑफिस, तो ये थोड़ा सा फाइन है, दोनों भी जगह है। मकतब ऑफिस को कहते हैं, मकतबा लाइब्रेरी को कहते हैं। बहरहाल चलिए तर्जुमा बताइए। दरसा उसने पढ़ा, मदरसा पढ़ने की जगह, मलका वो मालिक हुआ, ममलका ममलकत, कतबा उसने लिखा, मकतबा लाइब्रेरी। तो सिर्फ अरबिक में मुझे इसमें मकान बताइए। दरसा, मदरसा, मलका, ममलका, कतबा, मकतबा। फिर से दरसा, मदरसा, मलका, ममलका, कतबा, मकतबा। अल्लिम। अच्छा जमा, फिर तीसरे कायदे में भी जमा सेम है, यानी मखरज की जमा मखारिज है, मस्जिद की जमा मसाजिद है, और मदरसा की जमा मदारिस है, यानी प्लूरल जो है ना मफाइल के वजन पर है, मफाइल। तो जमा बताइए। मदरसा की मदारिस, ममलका की ममालिक, और मकतबा की मकातिब। फिर से मदरसा की मदारिस, ममलका की ममालिक, मकतबा की मकातिब। अल्लिम। अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल इस पर। मता कब, तज़हबु तुम जाते हो, इलल मदरसा मदरसे को, अज़हबु इलल मदरसा मैं मदरसे को जाता हूँ, फिर सबाही सुबह में। ऐन अल मकतबा लाइब्रेरी किधर है, अल मकतबतु अमाम अल मदरसती मकतबा या लाइब्रेरी मदरसे के सामने है। तो जवाब दीजिए मुझे। मता तज़हबु इलल मदरसती? अज़हबु इलल मदरसती फिस सबाही। ऐन अल मकतबा? अल मकतबतु अमाम अल मदरसती। अल्लिम। इन तीनों कायदों को, यानी इसमें मकान के कायदों को याद रखने का, यानी एक में है मफ़अल, दूसरे में मफ़इल, तीसरे में है मफ़अला, यानी एक में है मखरज, दूसरे में मस्जिद, तीसरे में मदरसा, खराजा से मखरज, सजादा से मस्जिद, दरसा से मदरसा। तो इनको याद रखने का आसान कायदा, आसान तरीका क्या है, आसान यानी टिप, एक मैं घर के मखरज से निकलकर मस्जिद को जाता हूं, फिर मदरसे को, घर के मखरज से निकला मैं, मस्जिद को गया, फिर मदरसे को, राइट। पहले क्या है, घर के मखरज से निकला, मस्जिद को गया, फिर मदरसे को, उसमें तीनों स्टाइल आ जाते हैं। और तीनों की जमा क्या होगी, सेम होगी। मखरज की जमा मखारिज, मस्जिद की जमा मसाजिद, मदरसा की जमा मदारिस। अल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क को मत भूलिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, और सुनने का और सुनाने का, और नमाज़ों में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने का। और अपने लिए दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। साथियों के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर कुरान की क्लास में रेगुलरली पढ़ने की तौफीक दीजिए। खुद से वीडियो से पढ़िए, वरना बेस्ट ये है कि वीडियो से पढ़ाइए, 4-5 दोस्तों से मिलकर साथ में सीखिए, और जहां मैं अल्लिम कहूँ वहां पॉज कीजिए, रुकिए और आपस में प्रैक्टिस कीजिए। ये रेगुलरिटी या ग्रुप नहीं हो सकता तो कमिटमेंट, वो क्या है, ऑनलाइन टीचर को लीजिए और फैमिली के साथ सीखिए, बच्चों के साथ सीखिए। बेहतरीन तो ये कि आप खुद टीचर बने, 3-4 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाइए। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान के सारे हुकूक अदा करने की तौफीक दे।
وجزاكم الله خير والسلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. جزاكم الله خير والسلام عليكم.